ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ان دنوں موبائل فون نہ تھے۔ بھائی جان نے گھر میں فون لگوا لیا۔ مجھ کو مسرت ہوئی کہ اب کسی سے بات ہی کر لیا کریں گے۔ بارے تنہائی کے زہر کا تریاق تو ملا۔ بھائی دفتر چلے جاتے، بھابھی گھریلو کام کاج اور بچوں میں مصروف ہوتی۔ فون کی گھنٹی بجتی تو ہم ہی دوڑ کر اٹھاتے۔ بھابھی کی کسی جاننے والی یا پھر آفس سے بھائی جان کا فون ہوتا۔ میری آواز سن کر جھٹ سے بھائی جان کہتے، سنو ذرا بھابھی سے بات تو کروا دو، بات کرنی ہے۔ بھائی جان کی آواز سن کر جیسے میرے ارمانوں پر اوس ہی پڑ جاتی۔ میری شادی نہ ہوئی تھی، عمر 30 سال ہو چکی تھی، گھر میں بات کرنے والا کوئی نہ تھا۔ کالج کا دور کب کا ختم ہو گیا تھا۔ سبھی ہم جماعت سہیلیاں پیا گھروں کو سدھار چکی تھیں۔ کہیں آنے جانے کی اجازت تھی اور نہ بھائی بھابھی کو میرے ہاتھ پیلے کرنے کی جلدی تھی۔ گویا مجھ بد نصیب کو وہ گھر میں رکھ کر بھول گئے تھے۔ ایسے میں تنہائی کاٹتی تو فون کی گھنٹی کا ترنم ذات کے اندر کا سکوت توڑ کر اس کو جل ترنگ میں بدل دیتا تھا۔ اس روز بھی اکیلی بیٹھی سوچ رہی تھی، اے کاش کوئی بات کرنے والا ہوتا۔ تب اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ ریسیور اٹھایا تو ایک مردانہ آواز سنائی دی، کچھ بھاری سی، کچھ پیاری سی، لب و لہجہ شائستہ تھا، گفتگو سے مہذب لگا۔ میں نے پوچھا کون، کس سے بات کرنی ہے؟ جواب دیا، ناظر بول رہا ہوں، آپ مجھے نہیں جانتی؟ بات تو کسی سے نہیں کرنی، تو پھر فون کیوں کیا ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی، یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا آپ کا فون ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شکایت ہو تو بتائیے۔ میں نے کہا کوئی شکایت نہیں، سرد لہجے میں جواب دیا۔ خفا مت ہوں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ میں ٹیلی فون کے محکمے میں نیا آیا ہوں، اس لیے آپ کے علاقے میں فون کر کے چیک کر رہا تھا، معافی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس سے پہلے کہ فون رکھتی اس نے ہی فون رکھ دیا۔ تبھی ریسیور رکھنے کی آواز میرے دل پر لگی۔ یقین نہ آتا تھا کہ وہ اتنی جلدی گفتگو کا اختتام کر دے گا۔ مدت بعد تو کسی سے بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ کفِ افسوس ملنے لگی کہ کاش 2-4 جملے اور کہنے کا موقع دے دیتا تو۔ میری زبان پر صبح سے جو قفل لگا ہوا تھا، تھوڑی سی گھٹن ہی دور ہو جاتی۔ میں کون سی ایسی ویسی لڑکی تھی کہ فون پر عشق کر بیٹھتی؟ ذرا سا ملال ہوا، لیکن اگلے لمحے ہوش آ گیا، بلکہ خود کو نصیحت کی کہ پاگل لڑکی، ہوش کے ناخن لے۔ بھلا کوئی پہلی گفتگو میں کسی اجنبی کے ساتھ ادھر ادھر کی ہانکتا ہے؟ ہمیشہ ہی اجنبیوں کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ ہی بات کرنا چاہیے، ورنہ کچھ کا معاملہ کچھ بن جاتا ہے۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اب کسی اجنبی کا فون آیا تو بات نہ کروں گی۔ بھابھی مجھ سے تغافل برت رہی تھی، مگر اب بھی غافل نہیں تھی کہ مسلسل بجتی گھنٹیوں کا نوٹس نہ لیں۔ کچھ دن تو عقل نے دل کی لگام تھامے رکھی، لیکن پھر جب ایک روز وہی شائستہ لبو لہجہ پھر سے سنائی دیا تو میں نے ریسیور اٹھاتے ہی کہہ دیا، دیکھیے ریسیور مت رکھیے گا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کو بھی جیسے گفتگو کرنے کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ آپ جتنی دیر چاہے بات کر سکتی ہیں۔ وہ ہماتن گوش ہو گیا۔ اب میں چپ تھی، دماغ سن ہو گیا، کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ بالآخر اسی نے میری مشکل حل کر دی۔ کہنے لگا، قلم کاغذ اٹھائیے اور نمبر لکھ لیجئے، یہ میرا ذاتی نمبر ہے۔ جب آپ کا فون خراب ہو یا لائن میں کوئی شکایت ہو، مجھے فون کر دیجئے گا۔ میں نے نمبر لکھا اور کہا ٹھیک ہے، فون کر لوں گی۔ وہ بڑا ذہین تھا، میری ہچکچاہٹ سے مسئلہ بن کہے سمجھ لیا، اپنا نمبر لکھوا دیا، گویا مجھے سوچنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ اب جب میں بور ہوتی تو ناظر کو فون کر دیتی، 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کر لیتی۔ اس مہربان آواز نے میری تنہائی کے زہر کو کم کر دیا۔ ابتدا میں یہ گفتگو چند جملوں تک محدود رہی، رفتہ رفتہ آواز کا رشتہ گہرا ہوتا گیا، ہماری گفتگو کا دورانیہ بھی بڑھتا گیا۔ ناظر بہت اچھی باتیں کرتا تھا، اس سے گفتگو کر کے میری تنہائی کا احساس جاتا رہا، کنوتیت کے اندھیرے سے نکل آئی اور خوش باش رہنے لگی۔ 1 سال کا عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ اچانک گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔
میں بھی تو اسی دن کے خواب دیکھ رہی تھی۔ عمر کے اس دور میں جب کہا جاتا ہے کہ اب بھی گھر نہ بسا تو پھر کب بسے گا؟ کون لڑکی اپنے گھر کی ہونا نہیں چاہتی جب رہنا سہنا بھی بھائی اور بھابھی کے ساتھ ہو، جبکہ والدین کی تو بات ہی اور ہوتی ہے۔ بے شک یہ میرے دادا کا آبائی مکان تھا، لیکن ابا کا گھر تو نہیں تھا۔ ان کی وفات کے بعد چھوٹے والے بھائی اور بھابھی میرے ساتھ اس مکان میں رہنے آ گئے تھے۔ میں اپنی شادی کی تقریب کی تیاریوں میں تھی۔ 2-4 بار ناظر کا فون آیا تو اس سے ٹھیک طرح بات نہ کی۔ اس نے کئی بار بات کرنا چاہی مگر میں نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ دراصل اب اس کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو رہی تھی۔ ایک روز جب اس نے کسی لڑکی سے فون کروایا، اتفاق سے بھابھی نے ریسیو کیا۔ لڑکی نے سہیلی بن کر میرے بارے میں پوچھا۔ وہ اپنی شادی کی شاپنگ کرنے گئی ہے، بھابھی نے جواب دیا۔ لڑکی نے چند سوالات کیے تو بھابھی نے سیدھے سیدھے جواب دیے کہ کس سے اور کہاں شادی ہو رہی ہے۔ میں جب بازار سے لوٹی، بھابھی نے بتایا کہ تمہاری کسی سہیلی کا فون تھا۔ کس کا، یہ کون بتاتا؟ مجھے ناظر سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، میرے لیے تو وہ بس ایک ایسی دیوار کی طرح تھا جس سے مجبوراً تنہائی سے اکتا کر چند باتیں کر لیا کرتی تھی، مگر کبھی اسے ایسی کوئی بات نہ کہی کہ اس کو میری طرف سے غلط فہمی ہو جاتی۔ میں نے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ اس سے ملوں یا اس کے ساتھ شادی ہو۔ ہمارے درمیان محبت کا کوئی سلسلہ ہی نہ تھا، تو ایسی باتیں کیوں کر ذہن میں آتیں؟ میرا اس کا جوڑ ہی نہ تھا۔ میرے بھائی ایک جانے مانے بزنس مین تھے، جبکہ وہ معمولی سرکاری ملازم، اور میرے اندازے کے مطابق ایک کلاش شخص تھا۔ زندگی گزارنے کے لیے صرف محبت ہی نہیں، دولت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر دولت نہ ہو تو پھر ساری محبت دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ یہ نکتہ میں خوب سمجھتی تھی۔ میری شادی ہو گئی۔ شوہر بھی تاجر برادری سے تھے، مگر مخلص قسم کے انسان تھے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے۔ ان کا کاروبار ایسا تھا کہ گھر کو کم وقت دے پاتے۔ گھر لوٹتے تو کھانا کھاتے، پھر رات کو جلد سو جاتے۔ صبح ناشتہ کرتے ہی گھر سے نکل جاتے۔ جلد ہی ان کی مشینی زندگی سے میں بیزار ہونے لگی۔ پہلے والد اور بھائی کے پیار کو ترستی تھی، اب شوہر کی توجہ کو ترسنے لگی۔ میرے دن رات پھر سے اکیلے ہی گزرنے لگے۔ کبھی ناظر سے فون پر بات کرنے کا خیال آیا بھی تو میں نے اسے فضول حرکت سمجھ کر دل سے نکال دیا۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور میری بوریت کا علاج ہو گیا۔ میں ایک بیٹے کی ماں بنی تو تنہائی کا احساس پھر سے جاتا رہا۔ اب اپنے بیٹے کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہ ہوتا۔ زندگی میں جو کمی رہ گئی تھی وہ دانیال کے گود میں آ جانے سے پوری ہو گئی۔ شادی کے بعد میں 2-4 بار میکے گئی۔ جب دانیال آ گیا اس کے ساتھ خوش رہنے لگی اور میکے جانے کا خیال چھوڑ دیا۔ میکے آئے دوسرا دن تھا کہ ناظر کا فون آ گیا۔ اتفاق سے میں نے اٹھایا۔ اس نے میری آواز سنتے ہی کہا، بڑی بے وفا ہو، کہاں کھو گئی ہو؟ تم نے تو ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ تم کو اپنی شادی کا ذرا بھی ملال نہیں ہے۔ ناظر کی یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی۔ کیا لڑکیوں کی شادی ہونا کچھ ملال کی بات ہوتی ہے؟ میں تو اپنی شادی سے خوش ہوں، ملال کیسا؟ ہاں تم تو عیش کر رہی ہو، دکھ تو ہم کو ملا ہے۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ناظر صاحب، میں نے کب کون سی بات ایسی کہی تھی کہ آپ نے خود ہی اپنے خیالوں میں محبت کا تاج محل تعمیر کر لیا اور اب دکھی ہو رہے ہیں؟ اس پر وہ جل کر بولا، اچھا تو کیا مجھے فالتو سمجھا تھا یا کھلونا جس سے تم تنہائی کو بہلانے کے لیے کھیلتی رہیں؟ میں نے تم سے کبھی اظہار محبت نہیں کیا مسٹر، میں نے کہا۔ برہمی دکھائی تو وہ بولا، بے وفائی کر کے بھی شرمندہ نہیں ہو؟ وہ تو جب تم کو معلوم ہوگا، جب میں تمہیں سزا دوں گا۔ میں تم سے کبھی ملی نہیں، شکل تک تو دیکھی نہیں، ہم ایک دوسرے کو صورت سے پہچانتے نہیں، اور میں ٹھہری خطاوار۔ ناظر صاحب، تم ہوش میں تو ہو؟ برائے مہربانی آئندہ مجھے فون کرنے کی ضرورت نہیں، میں اب شادی شدہ ہوں۔ اچھا، گھنٹوں مجھ سے فون پر باتیں کرنا، خود میرا نمبر ملانا، خود کالیں کرنا، یہ سب کیا تھا؟ اظہار محبت اگر الفاظ میں نہیں کیا تو کیا تمہارے اس طرز عمل کو میں تمہاری ذہنی آوارگی سمجھوں یا پھر عیاشی کہوں؟ اب میرا غصہ 100 ڈگری پر پہنچ گیا۔ کیا کر لو گے تم؟ میں تمہاری گفتگو کی ریکارڈنگ تمہارے شوہر کو سنواؤں گا، تب تم کو خبر ہوگی کہ برباد کس طرح ہوتے ہیں۔ اب میں نے معاملے کی نزاکت کو سمجھ لیا۔ یقیناً ناظر بھی کم ظرفوں میں تھا جو فون پر باتیں کرنے کے بعد لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اب میں نے نرم لہجہ اختیار کیا۔ ناظر دیکھو،
شادی لڑکیاں اپنے بزرگوں کی رضا سے کرتی ہیں۔ تم جانتے ہو کہ میں ایک یتیم لڑکی تھی، بھائی کے گھر رہتی تھی۔ مجھ کو برباد کر کے تمہیں ملے گا کیا؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کہنے لگا، تم سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں، تمہاری صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، یہ ناممکن ہے۔ اس کا کیا حاصل؟ میری زندگی کسی اور کی امانت ہے۔ ٹھیک ہے، جانتا ہوں۔ کب کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ دو یا اپنا گھر برباد کر لو؟ صرف ایک بار مل لو یا اپنے گھر بلا لو۔ 2 گھڑی مہمان سمجھ کر چائے کی پیالی پلا دینا، میں چلا جاؤں گا۔ کبھی ملنے کی بات بھی نہ کروں گا۔ جب سے فون پر باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتی تو بیٹھ کر 2-4 باتیں کر لینے میں کیا حرج ہے؟ مجھے خبر ہے تم باہر ملنے پر راضی نہ ہوگی، مگر تمہارا گھر تو تمہاری محفوظ پناہ کا ہے۔ تم وہاں اکیلی نہ ہوگی، نوکر چاکر بھی ہوں گے، پھر تمہیں مجھ سے کیا خطرہ ہے؟ میں نے کہا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے بھول جاؤ۔ کہنے لگا، میں نہیں بھول سکتا جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں۔ میں نے جان لیا کہ اسے سمجھانا بے فائدہ ہے، تبھی زچ آ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے بعد بار بار گھنٹی بجتی رہی تو سوئچ ہی نکال دیا۔ اس بار میرے ذہن میں اس کے کہے الفاظ گونجتے رہے، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں دیکھوں۔ تم کو بھلانے سے پہلے اپنے دل کی خلش کو مٹانا چاہتا ہوں۔ اگر تم نہ ملی تو یاد رکھنا، اپنے دل کی اس خلش کے ہاتھوں تنگ رہوں گا، تم کو بھلا نہ سکوں گا۔ میں بے بس ہو گئی۔ اس کی باتوں کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے جھٹ فون بند کر دیا۔ بھائی کے گھر ہفتہ بھر رہنے گئی تھی، مگر ناظر کی باتوں سے پریشان ہو کر اگلے روز ہی واپس آ گئی۔ ایک دن کمرے میں بیٹھی کپڑوں کو تہ لگا رہی تھی کہ نوکر نے بتایا، کوئی صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ نام نہیں بتایا۔ میری چھٹی حس نے بتایا کہ یہ ناظر ہی نہ ہو، تبھی گیٹ پر گئی۔ وہ اجنبی تو تھا، مگر آواز اجنبی نہ تھی۔ میرا دل اندر سے سہم گیا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ ہمت سے کام لیا، انجان بن کر پوچھا، کس سے ملنا ہے؟ بولا، میں وہی ناچیز ہوں جس سے آپ ٹیلی فون پر باتیں کیا کرتی تھیں۔ مجھے پسینہ آ گیا۔ عافیت اسی میں جانی کہ عزت سے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤں، ایک پیالی چائے پلا کر رخصت کر دوں، شاید اس طرح یہ آفت ٹل جائے۔ میں نے اپنے نوکر سے کہا کہ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ کچن سے ماما سے چائے بنانے کا کہہ کر ڈرائنگ روم میں لوٹی تو مجھے حیرت ہوئی کہ وہاں کوئی صاحب ناظر کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ زمان بابا، ادھر آؤ۔ میں نے برآمدے سے اشارہ کیا۔ یہ دوسرے صاحب کون ہیں؟ بولے، یہ آپ کے جیٹھ ہیں، کیا آپ نے پہچانا نہیں؟ میں نے کمرے میں جھانکا اور ماما سے کہا کہ 1 نہیں 2 کپ چائے کے بنائیے، عثمان صاحب کے بڑے بھائی آئے ہیں۔ چائے کی ٹرالی سج گئی۔ ملازم ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ مہمانوں کی توازی کی۔ تھوڑی دیر بعد ایک مہمان کو رخصت کر کے دوسرا اندر آ گیا۔ میں نے جیٹھ کو سلام کیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور بولے، کیا آپ کا فون خراب رہتا ہے؟ دماغ میں گھنٹی بجی تو حاضر دماغی سے کام لیا۔ جی بھائی صاحب، لائن میں کبھی کبھی شور ہوتا ہے۔ اچھا، میں یہ معاملہ خود دیکھ لوں گی، تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ میں نے کہا، بھائی صاحب دھیان نہیں رہا، کمپلین تو لکھوا دی تھی۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ بولے، کچھ نہیں، محکمے کا ایک بندہ آیا تھا، آئندہ کوئی شکایت ہو تو میرے دفتر کا نمبر لے لو، مجھے آفس ٹائم میں فون کر دینا۔ یہ چھوٹے ملازم اور میرے ماتحت لوگ ہیں، انہیں گھر کے اندر نہ بٹھایا کرو۔ خیر ہوئی، میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ناصر صاحب جو مجھ کو دھمکا کر گھر تک پہنچ گئے تھے، جب میرے جیٹھ سے ملے تو دراصل پتہ چلا کہ وہ تو ان کے سینئر تھے۔ میرے جیٹھ اسے خوب پہچانتے تھے کیونکہ انہوں نے ہی اس کو نوکری پر رکھوایا تھا۔ جب انہوں نے ایک اجنبی کو گھر پر دیکھا تو اس سے پوچھ بیٹھے کہ تم یہاں کیسے آئے؟ تب اس نے بتایا کہ خاتون خانہ نے فون پر شکایت کی تھی، سو میں آ گیا۔ وہ جو شیر بن کر پنجے نکال رہا تھا، اپنے اعلیٰ افسر کے سامنے بھیگی بلی بن بیٹھا۔ اس دن کے بعد سے اسے ایسا سبق ملا کہ مجھے کبھی فون نہ کیا۔ یقیناً اس نے دل میں اسی روز توبہ کر لی ہوگی کہ اب شیر کی کچھار میں کبھی نہ جائے گا۔ سمجھدار آدمی تھا، نوکری کیسے گنوا دیتا، وہ بھی جس کے لیے اس نے اتنے ترلے کیے تھے۔ اگر سلیمان صاحب کو ایسے کسی ارادے کی بھنک پڑ جاتی تو وہ ضرور ناظر کو جیل میں بند کروا دیتے۔ میری نیت بری نہ تھی، نہ میں نے کوئی ایسی برائی کی جس کی اتنی بڑی سزا ملتی جیسی کہ ناظر نے سوچی ہوئی تھی۔ تبھی اللہ نے رحم کیا، عین وقت پر سلیمان بھائی کو بھیج کر مجھے ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ آج بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھ خطاکار کا پردہ رکھا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ناظر کو فون کر کے پوچھوں، اب کس حال میں ہو، مجھے بھلا دیا یا اب تک یاد ہوں تم کو؟ یقین ہے کہ گیٹ پر میری ایک جھلک دیکھ کر ہی
اس کے دل کی خلش مٹ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔